صفائی ستھرائی کے اخراجات میں ہوش ربا اضافے پر سندھ حکومت کے ماہرین نے بھی اعتراضات کیے ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کی مجموعی شرح 29% ہونے کے باوجود صفائی کرنے والی کمپنیوں کے بل میں 100% اضافہ کیسے ہو گیا؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ جو ٹھیکے پاکستانی روپے میں دیے جا سکتے تھے وہ ڈالرز میں کیوں دیے جا رہے ہیں، اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ کیا گیا، اتنا خرچہ کیا گیا، پھر بھی وہ صفائی نظر کیوں نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اختیار کھوکر صاحب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ اختیار صاحب۔ اختیار صاحب، یہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ روپے کی قدر کم ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ آنا تھا کیونکہ قرضے جو ٹھیکے ہیں وہ اپنے دیے ہیں ڈالرز میں، بنیادی طور پر کہ ڈالرز میں دیے کیوں، روپے میں دینے چاہیے تھے، لیکن 100% کا اضافہ کیسے ہو گیا؟ اتنا تو ڈالر کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ یہی سوال میں نے مسعود صاحب کیا جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بورڈ کے لوگ ہیں ان سے، تو انہوں نے دو ریزن یہی بتائے کہ جی ایک تو ان کے ڈالر میں اضافہ ہوا ہے قیمت میں، اور اوورآل مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے جس کے ہمارے جو معاہدے ہیں تو اس کے تحت ہمیں یہ پیسے دینے پڑے۔ جب ان سے یہ سوال کیا کہ جی ڈالر کے جو قیمت ہے وہ اس میں تو اوورآل جو ہے جون سے اب تک جو ہے تقریباً 30% اضافہ ہوا ہے، اور مہنگائی میں بھی مجموعی اضافہ تقریباً اتنا ہوا ہے، تو پھر ان اخراجات میں تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کچرے کی جو مقدار ہے اٹھانے کی اس میں اضافہ ہو گیا ہو۔ اچھا، یعنی کہ جو اضافہ ہے وہ ڈبل۔ آپ دیکھیں اب میرے پاس جو ان کی فگر ہیں منتھلی، ضلع شرقی کے جولائی کی 2022 کی جولائی کی فگر ہے 11 کروڑ روپے کی ادائیگی ہوئی ہے، اور جنوری میں جو ہے 25 کروڑ روپے، یعنی کہ جولائی سے جنوری میں 25 کروڑ روپے ادائیگی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ضلع جنوبی جو ہے جو یہ فگر وہ ہے جو انہوں نے سی ایم کو بھیجی ہے، ضلع جنوبی کی جون کی جو فگر ہے، جولائی کی جو فگر ہے 9 کروڑ روپے ہے، اور جنوری کی 21 کروڑ روپے، کورنگی کی 9 کروڑ سے 26 کروڑ روپے چلی گئی، کیاماڑی کی فگر 9 کروڑ روپے سے 20 کروڑ روپے چلی گئی۔ اس طرح لاڑکانہ شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ 5 کروڑ روپے جولائی کی ادائیگی ہوئی، دسمبر میں 9 کروڑ 92 لاکھ، یعنی 10 کروڑ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 مہینے میں کیا آبادی بڑھ گئی، زیادہ کچرا لوگ پیدا کرنے لگے، زیادہ گندے ہو گئے لوگ، کیا ہوا کیا 6 مہینے میں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں ان کے پاس جواب تو کچھ نہیں ہے، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے، ہمارے پاس باقاعدہ ان کی ویٹیج ہوتی ہے، اور اس کے تحت مین ریزن تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کچرے میں اضافہ ہوا ہے، اور تو اس لیے یہی ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ اضافہ کیوں ہوا۔ تو اس سے پھر دوسرے سوالات جنم لیتے ہیں، اس سے یہ خدشات جنم لیتے ہیں کہ اس میں کیا گڑبڑ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس کی آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے نا ادارہ، یہ شروع سے ہی کوشچن مارک رہا ہے، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ یہ ادارہ سسٹم کے تحت بنایا گیا ہے اور سسٹم کے تحت ہی چلایا جا رہا ہے۔ تو وہ سسٹم کو بتا بھی دیجئے نا کہ یہ ادارے کے سسٹم کی بات نہیں ہو رہی، یہ کرپشن کا سسٹم مبینہ طور پر جو یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ادارے بنائے جاتے ہیں اس سسٹم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس سسٹم کا حصہ ہے یہ ادارہ۔ جی ہاں، دیکھیں نا آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 3 مہینے میں 2 ماہ میں 3 بار اس کے ایم ڈی چینج ہوئے، ایک بندہ آیا اس کو ہٹایا، پھر دوسرے کو رکھا، پھر وہ دوبارہ واپس آ گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں بندے سسٹم کے ہیں، اور ان کے جو اخراجات ہیں، جو سالانہ حسابات ہیں، وہ اس کو بار بار محکمہ فینانس، محکمہ بلدیات جب ان سے مانگتا ہے تو سالانہ اخراجی جو یوٹیلائزیشن رپورٹ ہے وہ ٹوٹل حسابات آج تک انہوں نے نہیں دیے۔ گڑبڑ گھوٹالا ہے آپ کے نزدیک، آپ نے قریب سے باریک بینی سے دیکھا ہے، تو اہم نکات کیا ہیں ان ادائیگیوں کے معاملات کے؟ ذرا ان کو وضاحت کیجئے گا کہ اصل میں کیا نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیں آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو صرف ایک ڈسٹرکٹ کی بات بتاتا ہوں، ڈسٹرکٹ کورنگی کی۔ کورنگی کا جو ٹھیکہ ہے یہ انہوں نے بعد میں دیا ہے، ڈالرز میں نہیں دیا، روپیز میں دیا ہے، تو لیکن اس میں انہوں نے جو بل بھیجا ہے، جو ان کے جو بلنگ کی ہے، اگست میں یہ بتاتے ہیں کہ جی 26,000 ٹن کچرا پیدا ہوا، اور جو بل بنا ہے وہ 25 کروڑ روپے، لیکن انہوں نے جو سی ایم کو رپورٹ بھیجی ہے محکمہ بلدیات میں اسے 15 کروڑ روپے بتائے، اور اس کے علاوہ ستمبر میں یہ بتاتے ہیں کہ جی 67,000 ٹن کچرا کریٹ ہوا ہے، 26 کروڑ 88 لاکھ روپے کا بل ہے، لیکن جو سی ایم کو رپورٹ گئی ہے اس میں 24 کروڑ روپے بتائے۔ تو یہ سی ایم کو جو رپورٹ جاری ہے یہ حتمی رپورٹ نہیں ہے، ادائیگیاں کچھ اور ہوئی ہیں، سی ایم کو رپورٹ کچھ اور جاری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، جو سی ایم کے پاس سمری گئی ہے اس میں جو فگر دی گئی ہیں ان کی منتھلی بلنگ کی، اس میں ایک فگر ہے،
اور جو ان کی اپنی جو ریکارڈ پہ جو بلنگ ہے جو ان کے افسران خود بتاتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گڑبڑ گھوٹالہ ہے جس کی باقاعدہ فارنسک آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے شروع سے. جب سے یہ ادارہ بنا ہے اگر اس کی فارنسک آڈٹ ہو اخراجات کی تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اربوں روپیز جو ہے ڈالرز کی صورت میں کس طرح یہ ادائیگیاں ہو رہی ہیں. یہ ادارہ جب بن رہا تھا اس وقت میں نے بھی بڑا اس پہ کام کیا تھا اور مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بنتے وقت ہی اس میں خاصے مسائل موجود تھے اور یہ اندازہ تھا کہ سب کچھ ہوگا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ ادائیگی وقت پہ نہیں ہوتی تو پھر کراچی میں ایک مرتبہ پھر پہلے ہی سے گندگی غلاظت تو ہے, اب کچرے کے ڈھیر جو پہلے لگ گئے تھے وہ دوبارہ نظر آئیں گے. دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ سمری گئی ہے سی ایم صاحب کے پاس, جو میں نے انفارمیشن لی ہے کہ سی ایم صاحب نے اس کو اپروو نہیں کیا کیونکہ محکمہ فائنانس کے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں. بنیادی اعتراض تو اس پہ کیا کہ یہ ڈالرز میں ٹھیکہ کیوں دیا گیا, کیونکہ ڈالرز میں ٹھیکہ تب دیا جاتا ہے جب کوئی پروپرائٹری آئٹم ہوتا ہے, یعنی کہ ایسی چیز خریدی جائے جس کی فارن کرنسی کے بغیر وہ ہو نہیں سکے. یہ کرنسی پاکستانی کرنسی کا کام ہے. ان لوگوں نے لوکل سبلیٹ کیے ہوئے اپنے نئے ٹھیکیدار لوکل ٹھیکیداروں کو ادائیگی کریں اور روپیز میں کر رہے ہیں. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ ڈالرز میں یہ کیوں ٹھیکے ہوئے. دوسرا سوال یہ ہے انہوں نے یہ جو ادائیگیاں ہوئی ہیں جس میں جو ڈفرنس ہے اس پہ بھی انہوں نے اعتراضات نکات اٹھائے. تو سی ایم صاحب نے یہ سمری کیبنٹ کو بھیجی ہے, کیبنٹ کی فائنانس کمیٹی کو بھیجی ہے, وہ اس کا جائزہ لے گی. اب وہ جب تک جائزہ لے گی جب تک ڈیسیشن ہوگا. تو دوسری طرف جو سولڈ انویسٹمنٹ مینجمنٹ والے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ادائیگی فوری طور پہ نہ ہوئی تو شہر کے اندر یہ ہڑتال کر سکتے ہیں کمپنیاں اور شہر کے اندر صورتحال خراب ہو جائے گی.